ریکارڈ تھی، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا. اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی. تو ہر چیز جب پازیٹیو پہ جا رہی تھی، جب ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے، وہ بھی 75% 2 سالوں میں ایکسپورٹس بڑھی تھی. تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، روزگار میں یہ سب سے بر صغیر میں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا، اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی. اور پھر جب لوگ پہلے ہی تنگ تھے، پہلے قوم کی خودداری جاگ گئی. قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی. میں سچ بتاؤں، میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی. عموماً تو لوگ جب حکومت جاتے ہیں خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی، گرمی بہت ہے. اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پہ نکلتی رہی. اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی، پرامن احتجاج کی، ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں، اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے. اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے، میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ جو جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، ان کو قبول ہی نہیں کر رہی، ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی. ان کو چور بھی کہتے ہیں، غدار بھی کہتے ہیں. اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں، ان کا نظریہ پیسے ہے. دیکھیں، جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے، ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے، یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پیسے کو جدھر فائدہ ہو. یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو، یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے. یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ان کا پیسہ، ان کو خوف یہ ہے کہ باہر جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسا پڑا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے. تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے. اب قوم ان کو مان نہیں رہی. تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت لایا جا رہا ہے. میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے. میں نے سوچا شاید تھوڑی دیر انہوں نے چلیں، شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر زور لگایا، بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا. وہ ان کی بدقسمتی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے. پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دو تو ختم. گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین، بچوں کے پاس آج آواز ہے. یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا. اس لیے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا، میں کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ ہے پاکستان کا جو میڈیا میں ہے، وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے. اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ. اس کو وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں، کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا، لیکن میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے، اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا، یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے. اور پھر جو عمران ریاض خان، دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں، قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے، اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی، جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں، اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی، کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں.
ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے, وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے, کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فوجی بیک گراؤنڈ سے, وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف, اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر, وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے, 20 سال سے کر رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے, کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے, نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ, اور میں عارف حمید بھٹی, میری بڑی تنقید کرتے ہیں عارف حمید, لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے, اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ایک عدیل نوجوان ہے, وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا. ہمارا ارسلان, ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ, ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی, ان کی بہنیں تھیں, وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا, اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے, اس کو مارا پکڑ کے, خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز, وہ میرے پاس آئے, وہ کوئی بات کرنے ہیں, وہ اسی دوران میں آئے, ان کو کال چلی گئی وہاں سے, او کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں, میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے, اپنی قوم سے, اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں, کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی کیا آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے, جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے, جو 20 حلقوں میں, وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے, وہ ہماری کیمپین کرا تھا, اس کو, وہ پیسے والا آدمی ہے, 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا, پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے, اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟